حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل ہے۔ ایک شخص کو لایا گیا جس پر کوئی الزام تھا اور وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ امیر المومنین میں بے گناہ ہوں۔ حضرت عمر نے اس کو سزا دی۔ وہ کہہ رہا ہے میں بے گناہ ہوں، میں بے گناہ ہوں، میں بے گناہ ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجلس میں فرمایا کہ ہے کوئی جو یہ گواہی دے کہ یہ شخص ایسا نہیں ہے، اچھا ہے۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کرتے ہیں یا امیر المومنین میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اچھا ہے، یہ ایسا نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گواہی دینے والے سے پوچھا کیا تو نے کبھی اس کے ساتھ لین دین کیا ہے، کاروبار کیا ہے؟ اس گواہی دینے والے نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کبھی تو نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا کبھی تو نے اس کے پاس یا اس کے ساتھ رات گزاری ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ تجھے کیسے معلوم ہوا کہ یہ اچھا ہے، نیک ہے، شریف ہے؟ تجھے کیسے معلوم ہوا؟ کاروبار کرتا، لین دین کرتا، تجارت کرتا تو تجھے معلوم ہوتا کہ یہ امین ہے یا خائن؟ تو اس کے ساتھ سفر کرتا تو تجھے معلوم ہوتا کہ یہ کیسا شخص ہے؟ تو اس کے پاس رات گزارتا تو تجھے پتہ چلتا کہ اس کے راتیں کیسے گزرتی ہیں، دن کیسا گزرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گواہی مسترد کر دی، حالانکہ صحابی ہیں اور صحابی کے بارے میں عقیدہ ہے مسلمانوں کا کہ تمام صحابی عادل ہیں، تمام صحابی عادل ہیں۔ گواہی اس کی دی جائے جس کو جانچا ہو، پرکھا ہو، اس کی جانچ پڑتال کی ہو تو گواہی دے، ورنہ نہیں۔ قضا کی گواہی، عدالتی گواہی میں دو مرد عادل گواہی دیں، جس کا فسق و فجور عیاں نہ ہو اس کی گواہی قاضی قبول کرے، جس کا فسق و فجور، بدماشیاں، عیاریاں، مکاریاں خود ظاہر و واضح ہیں، قاضی اس کی گواہی قبول نہ کرے۔ اگر قاضی نے اس کی گواہی پر فیصلہ دیا تو اس نے مظلوم کے ساتھ ظلم کیا ہے، مظلوم کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ ابن عباس کا دور تھا، جس طرح ہمارے ہاں عدالتوں میں وکیل ہوتے ہیں، انہیں لائسنس دیا جاتا ہے بار ایسوسی ایشن کی طرف سے کہ یہ عدالت میں وکالت کر سکتے ہیں، تو اس دور میں بھی سمجھدار زیرک شخص کو قاضی خود نامزد کر دیتا تھا کہ وہ کسی کی وکالت کرے۔ کیوں کہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنا معافی ضمیر زبان سے بیان نہیں کر سکتے، اپنا مدعا بیان نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے وکیل مقرر کر دیا جاتا تھا کہ یہ وکیل اس کا مدعا اس کی طرف سے بیان کرے، اور کوئی اپنے معاملات کا اس کو وکیل بنائے تو یہ عدالت میں اس کی وکالت کر سکتا ہے۔ بنی عباس کے دور میں قاضی کے دربار میں ایک شخص کا اکثر آنا جانا ہوتا تھا، عدالت میں آتا تھا اور وہ عدالتی معاملات کو دیکھتا تھا، جانچ پڑتال کرتا تھا، پرکھتا تھا۔ تو قاضی نے اس کو وکیل ہونے کے قابل سمجھا کہ وکالت کر سکتا ہے۔ قاضی نے اسے وکیل نامزد کر دیا کہ یہ عدالت میں لوگوں کے مقدمات کی پیروی کر سکتا ہے۔ پہلے دن اس کو پروانہ دیا وکالت کا، اور دوسرے دن اس کو معزول کر دیا۔ پہلے دن وکالت کا پروانہ دیا،
دوسرے دن اس کو معزول کر دیا۔ اس نے کہا کہ میرا کیا قصور ہے جو مجھے معزول کر دیا، مجھے معزول کر دیا۔ قاضی نے کہا کہ جب تجھے پروانہ نہیں دیا تھا، وکالت نامہ نہیں دیا تھا، عدالتی لائسنس نہیں ملا تھا، تو تو اس عدالتی کمرے میں دروازے سے اپنی کرسی تک پہنچنے میں 15 قدم چلتا تھا، 15 قدم۔ اور جب تجھے یہ پروانہ ملا تو اب میں نے گنے تو تیرے 20 قدم تھے، پہلے 15 قدم تھے، تیز قدم اٹھا کر آتا تھا، لمبی ٹانگیں ہوتی تھی، لمبے قدم اٹھاتا تھا۔ اب تیرے اندر تکبر آ گیا ہے کہ تو چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر آیا ہے۔ ایسا شخص وکیل ہونے کے لائق نہیں جسے عہدہ ملتے ہی اس میں تکبر آ جائے، اس میں تکبر آ جائے۔ یہ شخص اس قابل نہیں ہے کہ اس کو وکیل بنایا جائے، لوگوں کے مقدمات کی پیروی کرنے کا اختیار دیا جائے۔ یہ تھا عدالتی نظام ہمارا، کہ انصاف کے تقاضے پورے ہوتے تھے۔ ہاں، قاضی کوئی فرشتہ نہیں ہے، اس سے غلطی نہ ہو، جان بوجھ کر اگر خطا کی، غلطی کی تو یہ گواہی چھپانے والوں میں سے ہے۔ حضور علیہ السلام نے کبیرہ گناہ گنوائے، شرک، جھوٹ بولنا، پاک دامن عورت پر تہمت لگانا، بے گناہ کو قتل کرنا اور قول الزور، جھوٹی گواہی دینا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اس کی گواہی پر جو اس کے حق میں فیصلہ ہوا، ظلم ہوا ہے، تو قاضی نے تو اس کی گواہی کو دیکھ کر فیصلہ دیا ہے، لیکن ظلم اس گواہ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا کہ اس نے ایک ظالم کو ظلم کرنے کی اجازت دلوا دی۔ تو یہ کہ گواہی کو چھپائے نہیں، اور گواہی یہ ایک امانت ہے، ان تؤد الامانات الی اہلھا، امانت جو اس کا اہل ہے اس کے سپرد کی جائے۔ گواہی امانت ہے، اس کے سپرد کی جائے۔ تو گواہی عدالتی نظام میں ہے، آدمی گواہی دیتا ہے تاکہ جس کے حق میں گواہی دیتا ہے اس کا وہ معاون ہوتا ہے، اور اس کو عزت اس کی گواہی سے ملتی ہے، اس کو عزت اس کی گواہی سے ملتی ہے۔ گواہی کو قبول کرنا اس کو عزت دینا ہے۔ اسی وجہ سے کافر کی گواہی مسلمان کے خلاف قابل قبول نہیں ہے، کافر کی گواہی مسلمان کے خلاف قابل قبول نہیں ہے، کہ وہ اس کو عزت دے رہا ہے گواہ قبول کر کے، اور کافر اللہ کی نظر میں رسوا ہے، اس کو عزت نہ دی جائے۔ اور فاسق کی تعظیم کرنا عمارت اسلام کو منہدم کرنا ہے، عمارت اسلام کو منہدم کرنا ہے۔ تو گواہی قاضی کے یہاں حق کے ساتھ ہو۔ حضور علیہ السلام کے پاس ایک فیصلہ آیا، حضور علیہ السلام نے گواہوں سے فیصلہ دیا، گواہوں پر فیصلہ دیا، نظام بتلایا کہ فیصلہ قاضی کا گواہ پر ہے۔ اب اگر اس کا فسق و فجور عیاں نہیں ہے، قاضی گواہی قبول کرے گا۔ یہ حضور علیہ السلام نے قانون دیا، اصول دیا۔ اگر فسق و فجور عیاں ہے تو اس کا قانون قبول نہیں ہے۔ یہ تھا ایک یمنی اور ایک دوسرے کا زمین کا مقدمہ،
زمین کا تنازع۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گواہوں پر فیصلہ کر دیا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، حقیقت حال تو یہ ہے کہ یہ اس کی ہے زمین، لیکن گواہوں پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کوئی اپنے الفاظ پر، لفاظیوں پر، گواہوں پر فیصلہ لے لیتا ہے، لیکن اللہ کے یہاں انصاف وہی ہے جو حق ہے۔ اگر کسی نے کسی کی ایک بالشت زمین غصب کی، فقط ایک بالشت، حضور علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن وہ زمین اس کے گلے میں، ساتوں زمینیں اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دی جائے گی۔ کس طرح کا عذاب ہوگا اس پر کہ 7 زمینیں جو لاکھوں مربع مائل ہیں یہ اس کے گلے میں توق ہوگی، یہ پھندا اس کے گلے میں ہوگا۔ تو جھوٹ بول کر جھوٹی گواہی دینا یہ گناہ کبیرہ ہے، اس سے اجتناب کیا جائے۔